يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الشعراء کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورۃ ہود سورۃ اعراف سے مشابہ ہے، کہ سورہ اعراف میں اور سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کے ان رسولوں کا نام بنام ذکر آیا ہے ترتیب کے ساتھ، کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے جن کو ان کی قوموں یا اشخاص کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے انہیں ماننے سے انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ سورۃ اعراف میں ترتیب کے ساتھ پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور آخر میں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ سورہ ہود میں ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا، پورے 2 رکوع ان پر تھے، اور اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر مختصر تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اس صورت کی ترتیب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، جسے ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھ لیا تھا، اور پھر اب پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، جو زمانی ترتیب کے اعتبار سے حضرت صالح علیہ السلام کے بعد ہیں، لیکن ان کا ذکر جو ہے وہ پہلے آ گیا۔ اور پھر آج ہم انشاءاللہ 2 اور پیغمبروں کا تذکرہ بھی ان کے ساتھ پڑھیں گے، اور وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام۔ اور پھر اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں ہم صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے، اور پھر اس صورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا اور جنرل رہنمائی قرآن مجید کی ہمارے سامنے آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اے نبی انہیں پڑھ کر سناؤ قرآن مجید میں سے، ریڈ ٹو دیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کا ترجمہ ہوگا ریسائٹ ٹو دیم، ریڈ ٹو دیم۔ نبأ ابراہیم، ابراہیم کی کہانی، ابراہیم کا واقعہ، ابراہیم کا تذکرہ، ابراہیم کی خبر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، یہ کیا چیز ہے جس کو تم پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم ان کے سامنے عبادت کی غرض سے بیٹھتے رہیں گے، ان کی پوجا کرتے رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں اور نقصان سے دوچار کرتے ہیں؟ اب اس کا کوئی جواب تو ان کے پاس نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی کے ساتھ کہا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا جن کو تم پوجتے رہے ہو یا جن کو تم پوجتے ہو، کبھی غور کیا تم نے ان پر؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، کہ جن کو تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا پوجتے تھے، فإنهم عدو لی، تو سن لو پھر وہ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے جو میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی
فہو یہدین، وہی جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی جو مجھے موت سے دوچار کرے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش دے گا۔ ربی ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، ربا مجھے حکمت و دانائی عطا کر اور مجھے نیکوں میں شامل کر دے۔ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد آنے والے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری فرما۔ They should talk good about me، ہے نا؟ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نیک نامی ہو۔ نیک نامی سے مطلب کیا ہے؟ اس کو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے، نیک انسان کی حیثیت سے جانا جائے۔ وجعلنی من ورثۃ جنت نعیم، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں بنا دے۔ واغفر لأبی، میرے ربا میرے باپ کو بھی بخش دے۔ انہ کان من الضالین، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں تو اے اللہ تو مجھے اپنے باپ کے حوالے سے رسوا نہ کرنا۔ دیکھیں نا کہ دنیا میں کسی کا باپ کسی جرم میں پکڑا جائے اور جرم ثابت ہو جائے اور وہ گرفتار ہو جائے، اخبارات میں اس کے تذکرے ہوں، تو بیٹا تو منہ چھپاتا پھرتا ہے نا، حالانکہ اس کا جرم اس میں کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو میری رسوائی ہوگی، یا اللہ مجھے اس رسوائی سے بچا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کسی کے کام آئے گا اور نہ اولاد کسی کے کام آئے گی، بیٹے کسی کے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس حاضر ہوگا قلب سلیم لے کر۔ ایک سے زائد مرتبہ حقیقت انسان یہاں پر زیر بحث آئی، تو قلب سلیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک قلب عطا کیا ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کیا ہے اس کے دل کے ساتھ، کہ جس کے ذریعے انسان اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے، غلط اور صحیح میں تمیز کرتا ہے۔ جب تک انسان کی یہ صفت برقرار رہے تو اس کا قلب صحیح سالم حالت میں ہے، سلیم ہے۔ اور جب یہ پرورٹ ہو جائے اور جانوروں کی سطح پر آ جائے کہ اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ ہو، یہ بے قابو ہو جائے، تو پھر اس کا قلب سلیم نہیں ہے، پرورٹڈ ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس آئے گا قلب سلیم لے کر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهَا أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں گئے جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ خود اپنا بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ اور گمراہ یعنی بت پرست اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور شیطان کے لشکر بھی سب کے سب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ قالوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو کہیں گے خدا کی قسم ہم سب سری گمراہی میں تھے۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تمہیں رب العالمین کے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا تھا مگر ان مجرموں نے، یعنی شیطانوں اور انسانوں میں سے جو بڑے سردار ہیں بھٹکانے والے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، آج ہم کوئی ان میں سے ہمارا سفارشی بننے والا نہیں ہے، سفارش نہیں کرنے والا۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، اور نہ ہی کوئی ہمارا جگری یار ہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر ہمیں موقع مل گیا دوبارہ دنیا میں جانے کا
تو ہم لازمن ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ ان فی ذالک لآیہ، یہ وہ ٹیپ کا بند ہے، پھر آ گیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور اس سے ریلیٹڈ گفتگو ختم ہوئی، اور پھر اب کلوزنگ وہ بند ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مومنین، اور اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اے نبی یقیناً آپ کا رب بڑا عزت والا، بڑا مائٹی ہے، الرحیم بہت رحم فرمانے والا ہے۔ عام طور پر العزیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام حکیم آتا ہے، لیکن یہاں اس پوری صورت میں یہ جو جوڑا آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا، وہ عزیز الرحیم ہے، یعنی عزیز آل مائٹی اور حکیم حکمت والا، کہ اللہ تعالیٰ آل مائٹی ہے لیکن وہ اپنے مائٹ کو حکمت کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے۔ لیکن اس صورت میں خاص بات ہے کہ یہاں تذکرہ ہے قوموں کے ہلاک کیے جانے کا، لیکن جو ٹیپ کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ ان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً آپ کا رب آل مائٹی اور بہت زیادہ مرسیفل ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اعمال کے لحاظ سے سزا دینے پر آئے تو ہم میں سے کوئی بھی شاید سزا سے نہ بچ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، ہماری رسی دراز کرتا رہتا ہے اور بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، اس کی پناہ میں آ جائیں۔ لیکن جب بار بار کے مواقع کے باوجود اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا کا مستحق قرار دے کر انہیں ہلاکت سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے انجام سے بچائے۔ اب ترتیب سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے ترتیب میں بھی سب سے پہلے یہ ہیں، اب وہ ترتیب سے ذکر ہوگا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوہم، جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کا امانت دار پیغمبر ہوں، ٹرسٹ وردی، فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی ریکمپنسیشن طلب نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، یقیناً میرا اجر، میری ویج، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ قالوا انؤمن لک، اب قوم نے کہا، اور ہم سورۃ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ سارا جو سوال و جواب ہوتا تھا یہ سرداروں کے ذریعے سے ہوتا تھا، یعنی سردار سوال اٹھاتے تھے لیکن پیغمبر ہمیشہ قوم کو ایڈریس کرتے ہوئے جواب دیتا تھا۔ قالوا انؤمن لک، کیا ہم تجھ پر اعتماد کریں، تجھے مانیں، واتبعک الارذلون، جبکہ تمہارے پیروکار ارذل یعنی رذیل، گھٹیا، کمینہ، اور ارذل سب سے زیادہ کمینے، ارذلون جمع ہو گئی اس کی۔ مراد کیا ہے کہ ہمارے کمی کاری، ہماری نیچ ذات کے لوگ وہ تمہارے پیروکار ہیں، تو کوئی کمدہ بندہ بھی تہاڈے نال ہوئے، کسی بھی تہاڈے نال رلیے۔ اور یہ وہ انداز ہے کہ جو یہاں کہا جا رہا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، قال وما علمی بما كانوا يعملون، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، مجھے تو یہ پتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور میرا کہنا مانتے ہیں۔ ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب میرے رب کے ذمہ ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تم اس بات کو سمجھو، تمہیں اس بات کا شعور ہو۔ وما انا بطارد المومنین، اور میں مومنوں کو پرے ہٹانے والا نہیں ہوں، کہ میں کہوں کہ تم نیچی ذات کے لوگ ہو، میں ذرا بڑوں کو لانا چاہتا ہوں تو تم پرے ہٹ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ جب ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مکے کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے، انہی میں سہیل بن عمرو بھی تھا۔
سہیل بن عمر قریش کا سب سے بڑا نیگوسیشن کا ماسٹر تھا، لہذا قریش نے صلح حدیبیہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا تھا۔ اتنا بڑا آدمی تھا وہ۔ جب مسلمان ہو گیا تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں وہ بھی بیٹھا تھا، اور بھی کچھ لوگ مکہ مکرمہ کے بیٹھے تھے، تو کچھ اصحاب شجرہ میں سے لوگ آ گئے، یعنی بیعت رضوان جنہوں نے کی ہے، اس لیے کہ ہمارے دین میں جو ترتیب ہے عظمت کی، بڑائی کی، صحابہ کرام کے درمیان وہ ترتیب کیا ہے کہ سب سے اونچے حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، اس کے بعد باقی 6 عشرہ مبشرہ میں سے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں خوشخبری دی کہ ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یعنی وہ 6 کے 6 جو ہیں وہ پھر ان کا مقام ہے۔ اس کے بعد بدریین کا مقام ہے، وہ لوگ، وہ 314 افراد کہ جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، اونچا ہو گئے، در پاک صاف ہو گئے نا وہ۔ اور اس کے بعد پھر اصحاب شجرہ آتے ہیں، تعداد میں کیونکہ وہ زیادہ ہیں، کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر حدیبیہ کے مقام پر موت کی بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول ہم یہاں مر جائیں گے لیکن آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور آپ کے لیے ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اعلان ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا جو اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، یہ اصحاب شجرہ ہیں۔ تو بیٹھا تھا سہیل بن عمر بھی، تو کچھ اصحاب شجرہ میں سے بیعت رضوان کرنے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ آ گئے، تو حضرت عمر نے ان کو پیچھے ہٹا دیا، ذرا پرے ہو جا، یہ وہ اونچے مرتبے والے ہیں ان کو آگے بٹھاؤ۔ پھر اس کے بعد کچھ بدریین آ گئے، تو حضرت عمر نے ان کو اور پیچھے کر دیا کہ بھئی اونچے درجے والے لوگ آ گئے ہیں، تم لوگ ذرا اور پیچھے ہو جاؤ۔ کرتے کرتے سہیل بن عمر قریش کا اتنا بڑا سردار وہ جوتیوں تک پہنچ گیا۔ پھر اس نے پروٹیسٹ کیا کہ یا امیر المومنین ہمارا یہ مقام رہ گیا ہے۔ تو حضرت عمر کوئی بیک فٹ پر نہیں گئے، بلکہ کہا کہ ہاں ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں تو ان کا مقام ہے، سرحدیں کھلی ہیں، جہاں جہاد ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں لوگ جانیں قربان کر رہے ہیں، ان پر جاؤ اور اپنا مقام ریز کرو۔ یہ ہے کلیئر۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان والوں کو پرے ہٹانے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے لئن لم تنتہی یا نوح، اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو تم پتھر مار مار کر ہلاک کیے جانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ رجم کہتے ہیں نا، یہ پتھر مار کر مارنے کی سزا کو رجم کہتے ہیں، اور مرجوم جس کو پتھر مارے گئے ہوں، جس کو رجم کیا گیا ہو، اور اس کی جمع ہو گئی مرجومین۔ اگر تم باز نہ آئے تو تم مرجومین میں شامل ہو جاؤ گے۔ قال ربی انا قومی کذبون، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ربا میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، بس اے اللہ، اے میرے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، کھلا فیصلہ، ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور بچا لے، نجات دے مجھے بھی اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بھی۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے بچا لیا نوح کو بھی اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو بھی ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے باقی سب لوگوں کو ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی مکے والوں کی اکثریت بھی ماننے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب
بالادست، آلمائٹی، رحم فرمانے والا ہے۔ کذبت عاد للمرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، جب ان سے بھی ان کے بھائی ہود نے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بھلا تم جو اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو، تم جو ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو، یعنی کوئی اونچا ٹیلہ ہے، کوئی اونچی پہاڑی ہے، اس پر کوئی نہ کوئی نشان لگا دیا کہ یہ جی اس پہ یہاں پر فلاں آدمی جو دفن ہے، یہ فلاں آدمی کی یاد ہے، یہ اس کے ساتھ یہ متعلق ہے، اور اس پر دکانداری بنائی لوگوں نے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی یہ چیز جو ہے وہ عام ہے کہ کسی جگہ پر کوئی بیکار آدمی ہو لیکن ہوشیار ہو بہت زیادہ، وہ ایک جگہ جھنڈا لگا کر ایک ڈھیری سی لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں پر فلاں بزرگ جو ہے دفن ہے، اور ان کے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے کرامات کی وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ جو ہیں اب دھڑا دھڑ وہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک پورا دھندا جو ہے وہاں پر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم کا بھی یہ معاملہ تھا کہ ہر اونچی جگہ پر کوئی نشان لگا کر اور پھر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم محل بناتے ہو ایزیومنگ کہ تم ہمیشہ ان میں رہو گے۔ ہم جو گھر تعمیر کرتے ہیں اور ان پر پہلے لاکھوں اب تو کروڑوں روپے خرچ کرنے شروع کر دیے ہم نے، ایزیومنگ کہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ اور خاص طور پر گھر کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ ایک شخص کے جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے، ایک مکان، دوسرا مکان، تیسرا مکان، پھر جب وہ تقریباً 50s میں پہنچتا ہے تو اسٹیبلش ہو جاتا ہے معاشی طور پر دنیا میں۔ اب وہ اپنا ایک خاص گھر بناتا ہے بڑی چاؤ کے ساتھ، بڑی ریچ کے ساتھ، اور اس پر پھر پیسہ تھوپتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اب میں ریٹائر ہو کر اس میں ریلیکس کروں گا، اپنی آسائش کا ہر سامان اس میں مہیا کرتا ہے، لیکن عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب مجھے سگنل ملے اور میں اس کی جان نکال دوں۔ پھر بڑا وہ سب مکان جو ہے وہ حسرت کی یادیں رہ جاتے ہیں، یادیں رہ جاتے ہیں۔ چنوٹ میں عمر حیات کا محل آپ نے سنا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہوگا، ایک بڑی چنوٹ کی ایک یادگار چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو اس نے محل بنایا تھا اپنے لیے، چنوٹ کا بہت بڑا گھر، نہیں چنوٹ کتنا بڑا شہر ہے، لیکن جب یہ گھر بنا تھا تو اس وقت تصور کیجئے کہ یہ چنوٹ کا کتنا بڑا گھر ہوگا۔ آج بھی شاید چنوٹ میں اتنا بڑا گھر نہ ہو، فیصل آباد میں بھی نہ ہو، جا کے دیکھیں آپ اس کو۔ لیکن کیا ہوا کہ اسی کے اپنے کسی رشتے دار نے اس کو زہریلا پان کھلا دیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کی ماں نے پھر بڑے اہتمام کے ساتھ انہوں نے کہا جی یہ لوگ جنہوں نے مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان کو بھی ان میں رہنے نہیں دوں گی، لہذا اس کو دفن کروایا اسی کے اندر۔ اب وہ کیا ہے، ایک سیرگاہ ہے، چنوٹ کا ایک نشان ہے، لوگ وہاں پر جا کر، گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہوا ہے، ایک سیرگاہ ہے باقاعدہ، اس کو سیاح آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ 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 واہ، لیکن یہ بات اپریشیٹ نہیں کرتے کہ عمر حیات نے یہ گھر اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، لیکن اس میں رہنا اس کو نصیب نہیں ہوا۔ تو اتبنون بکل رین آیتن تابسون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یعنی سرداروں سے کہا جا رہا ہے
کہ جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے ظالمانہ طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہو. یہ وڈیرے جو ہیں ان کا یہی معاملہ ہے، یعنی اپنے وڈیرے پن کی یہ علامت سمجھتے ہیں ہم جس کو چاہیں مروا دیں، جس کو چاہیں زندہ جلا دیں. ایک صاحب نے بڑا عجیب واقعہ سنایا کہ ایک بڑے زمیندار کے سامنے اس کا ہاری بولا، ضرورت نہیں ہوتی نا کسی مزارے کو، کسی کمی کو چوہی صاحب کے سامنے بولنے کی، تو وہ آ رہا، اس نے کوئی بات کی، اس وہ بول پڑا. اب وہ اس چودھری کو، اس جاگیردار کو اس پر غصہ آیا، تو اس کا جو یعنی کھیتوں کے اندر ہی اس کو ایک کوٹھا بنا کر دیا ہوا تھا جہاں وہ اپنی فیملی کے سمیت رہتا تھا. تو اس زمیندار نے اپنے باقی بندوں سے کہہ کر باہر سے کنڈا لگا کر اندر پیٹرول چھڑک کر اس کو اپنی فیملی سمیت زندہ جلا دیا. تو عام طور پر تو بڑے بڑے ظالم بچ کر نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی وہ جو غضب ہے وہ بھڑک اٹھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے. اس نے کیا کیا کہ ان کو جلایا اس کمرے کے اندر، پھر اس گھر کو، اس کے ملبے کو بھی بلڈوز کرا کر وہاں باقاعدہ سڑک بنا دی تاکہ کوئی نشان بھی باقی نہ رہے. پولیس کو تو پتہ ہوتا ہے، پولیس کی خدمت کی ہوتی ہے، لیکن وہ ان کی کاغذی کارروائی کے لیے کہ نہیں یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور یہ ایسا ہے، وہاں تو پر تو سڑک ہے، وہ جگہ کوئی نشاندہی نہیں کر سکا کوئی اس کی. اب چونکہ وہاں پر سڑک بن گئی تھی تو اس کے کئی سال کے بعد جب وہ زمیندار اپاہج ہو گیا تو اپنی مرسیڈیز گاڑی میں، عام طور پر مرسیڈیز گاڑی خراب نہیں ہوا کرتی، اس میں بیٹھ کر وہ گیا اور اسی جگہ پر جہاں اس کا گھر تھا اس ہاری کا، وہاں گاڑی کھڑی کی اور اپنے ڈرائیور کو بھیجا کسی کام سے کہ جا کر تم فلانے کو یہ بات جو ہے وہ دے آؤ یا کہہ آؤ. بس کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ مرسیڈیز شارٹ سرکٹ ہو گئی اور اسی جگہ پر وہ خود جل کر ہلاک ہو گیا. تو کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، لیکن یہ جو بڑے ہوتے ہیں، ایون یعنی جو سرمایہ دار ہیں بڑے بڑے، سوشل میڈیا پر بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے اپنا ایک جو مینیجر تھا اس کو فرنس میں ڈال دیا. اللہ اکبر، اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کا خوف بالکل نکل جاتا ہے تو وہ کوئی بھی بڑی سے بڑی حرکت کر سکتا ہے. اور پھر ان کی یہ حرکتیں عام ہوتی ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو، ہاتھ ڈالتے ہو، بطشتم جبارین، تو بڑے ظالمانہ طریقے سے ہاتھ ڈالتے ہو. فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری مدد کی ہے ان چیزوں میں جن کو تم جانتے ہو. وَأَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی ہے چوپایوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور باغوں اور چشموں کے ذریعے سے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تو ڈرتا ہوں تمہارے سلسلے میں ایک بڑے عذاب، بڑے دن کے عذاب سے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، تو وہ کہنے لگے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، یعنی ہم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اوعظت، کہ تو ہمیں واعظ کرے، ہمیں نصیحت کرے، ام لم تکن من الواعظین، یا بالکل نصیحت کرنے والوں میں شامل نہ ہو. ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو اگلوں کے پرانے طریقے ہیں، پرانی کہانیاں سناتے رہتے ہو. پچھلوں پر عذاب آیا تھا، ہم نے بڑے پکے بندوبست کیے ہوئے، ہماری عمارت بم پروف ہے، ہماری عمارت ارتھ کویک پروف ہے، ہم نے گارڈز رکھے ہوئے ہیں، ہماری گاڑی جو ہے وہ بھی بم پروف ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر یہ سب بم پروف گاڑیاں بھی اور بم پروف اور ارتھ کویک پروف گھر جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں مسمار ہو جاتے ہیں. کہ یہ اگلے طریقے ہیں. وما نحن بمعذبین، ہم عذاب سے دوچار ہونے والے نہیں ہیں. فکذبوہ، لہذا انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا، ان کو جھوٹا قرار دیا، ان کے دعوی نبوت کو جھوٹا قرار دیا. فاہلکناہم، لہذا ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں.
اچھا یہ جو نشانی ہے نا کہ جو بار بار آ رہا ہے ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہمارے ملک میں کچھ کھنڈرات ہیں، ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، مونجوداڑو کے کھنڈرات ہیں، ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، اور بھی ہوں گے۔ اب جب ان کو سیرگاہیں بنا دیا، حالانکہ اللہ کے عذاب کی جگہ، اب سب لوگوں نے غالباً حج کیا ہوگا، نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ آپ ان کو بھی نصیب کرے جلد از جلد اپنا گھر دیکھنا۔ تو وہاں جب حج سے واپس آ رہے ہوتے ہیں عرفات سے، تو ایک وادی آتی ہے، وادی محصر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر وہ جو ہاتھی والے آئے تھے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے یمن سے، ان کے ہاتھیوں پر، لشکر پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے وہ کینکریاں لے کے آئے تھے اپنے چونچوں میں اور اپنے پرنجوں میں انہوں نے ڈراپ کی تھی، اور وہ میزائلز کی طرح ان پر پڑی تھی، اور جو سوار ہے ہاتھی پر اس کے سر میں سے ہوتی، پورے جسم میں سے ہوتی، ہاتھی کے اندر سے کراس کرتی ہوئی گزر گئی تھی، اور وہ ہاتھی جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے سب ڈھیر ہو گئے تھے، اور وہ فوج بھی ساری ڈھیر ہو گئی۔ تو واپسی پر یہ حکم ہے، باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں پر، معلم کے بتاتا ہے آپ کو کہ یہاں سے جلدی جلدی گزریں۔ لہذا وہاں پر حکم کیا ہے کہ اگر آپ چل رہے ہیں وہاں پر تو ذرا تھوڑا سا تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ جیسے صحیح کرتے ہوئے وہ جگہ جہاں حضرت ہاجرہ سلام علیہا پلین آتا تھا اور پھر تیزی سے وہاں پر گزرتی تھی، پھر اگلے پہاڑ پر چڑھ جاتی تھی، پھر تیزی سے گزرتے ہوئے وہاں سے اور پھر اگلے پہاڑ پر جاتی تھی، وہاں پر طواف کرتے ہوئے ہم باقاعدہ دوڑ کر وہاں سے گزرتے ہیں، تو اسی طرح وہاں سے دوڑ کر گزرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ عذاب کی جگہیں اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن ہم نے ان کو سیرگاہیں بنا دیا ہے، اور اس میں پتہ نہیں کس حد تک وہ سپوزیشنز ہوتی ہیں، یہ درست ہوتا ہے کہ آرکیولوجسٹ کی رائے لکھی جاتی ہے کہ یہ 50,000 سال پرانی تہذیب ہے، اس کی دیواریں دیکھیں وہ 4-4 فٹ 3-3 فٹ چوڑی دیواریں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی چوڑی دیواریں اور پھر یہ لوگ ہلاک کیسے ہو گئے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یعنی قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب سے ہلاک کر دیا۔ اب یہ قوم عاد آئی تو اتنی تیز آندھی آئی کہ جو ان کو ایسے اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ اٹھا اکھاڑ پر پھینک دیا۔ اور انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایسے ثبوت موجود ہیں کہ گرد باد آیا اور اس نے پورا ایک ٹریکٹر جو ہے اس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ پھونک مار کے بھی کسی کو ہلاک کر سکتا ہے، آندھی سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، بارش سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، زلزلے سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے ایک زوردار آواز سے بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہے نا، بعض اوقات یہ ریزونیٹ ہو جاتا ہے سجدے میں جانے سے۔ کتنے منٹ کا سجدہ ہوتا ہے؟ منٹ نہیں، a few seconds only، 3-4 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے عام طور پر، زیادہ سے زیادہ لمبا ہو جائے گا تو 5-6 سیکنڈ ہو جائے گا، لیکن وہ 5-6 سیکنڈ جو ہیں وہ انسان پر اتنے ناگوار گزرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید میری یہیں پر موت واقع ہو جائے گی۔ اب اگر وہی تیز آواز دنوں پر محیط ہو تو پھر کیا انسان اس کو بیئر کر سکتا ہے؟ بالکل بیئر نہیں کر سکتا، بالکل بیئر نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو مان لینا، اس سے ڈرنا، یہ اصل میں مطلوب ہے۔ لیکن یہ ساری قومیں جو تباہ کی گئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا ہے، ہلاک ہو جانا ایسے، یہ نا یہ کہ پچھلی کہانیاں ہیں، ہمارے سارے جو چیزیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں، ہمارے ہوائی جہاز بھی سیکیور ہیں، اور ہماری کاریں بھی سیکیور ہیں، ہمارے گھر بھی سیکیور ہیں، ہمارے آفیسز بھی سیکیور ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سیکیور نہیں ہے۔ تو فرمایا ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مومنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب بڑی طاقت والا، آل مائٹی، اور البتہ رحم کرنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔